شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، یہ جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ کتاب کی آیتیں ہیں، قرآن مقدس کی آیتیں ہیں۔ یہ تعارف کرایا جا رہا ہے گویا کہ یہ کسی ایک عام انسان کا کلام نہیں بلکہ رب العالمین کا کلام ہے۔ یہ کسی عام دنیاوی سلیبس کی کتاب کی آیات نہیں بلکہ رب العالمین کی کتاب کی آیات ہیں۔ عظمت دلوں کے اندر آنی چاہیے تاکہ آگے پڑھنے میں آپ کو وہ عظمت ہر آیت کے ذیل میں نظر آئے اور دلوں کی تاروں کو چھیڑ دے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ مضمون، یہ قرآن، یہ سچ ہے، برحق ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اونچا کیا بغیر کسی ستون کے، تم ان آسمانوں کو دیکھ رہے ہو۔ ثم استوى علی العرش، وہی وہ اللہ ہے پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، جلوہ نما ہو گیا۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے چاند اور سورج کو کام میں لگا دیا۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک متعینہ وقت کے لحاظ سے چل رہا ہے۔ یدبر الامر، وہی اللہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ یفصل الآیات، آیات کو تمہارے سامنے کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب سے ملنے پر یقین رکھو۔ جہاں قرآن کا تعارف آیا وہیں آگے اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف کہ اللہ کون ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا۔ آسمان عربی زبان میں بلندیوں کو بھی کہتے ہیں اور آسمان اوپر کے اجرام کو بھی بولتے ہیں۔ اجرام فلکیہ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے 7 آسمان۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کے جو اوپر ستارے ہیں، سیارے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کسی بھی قسم کا کوئی ستون نہیں، اور اربوں کھربوں کھربہا کھرب ستاروں اور سیاروں کو نظام کشش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں رکھا ہے، قائم کر رکھا ہے، کھڑا کر رکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ استواء کما یلیق بشانہ، جلوہ نما ہو گیا۔ متقدمین نے اس کی تفسیر یہ کی، انہوں نے سکوت اختیار کیا، جبکہ متاخرین نے اس کا یہ مطلب بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت کرنی شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کا نظام چلانا شروع کیا۔ لیکن یہ استوا ایسا ہی جیسا اس کی شایع نشان ہے، نہ کہ بندوں کے استوا کی طرح۔ لفظی معنی اس کے بیٹھنے کے بھی آتے ہیں، سیدھا ہونے کے بھی آتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کی ذات جسم سے منزہ اور پاک ہے اس لیے ہم وہ مفہوم مراد نہیں لے سکتے ہیں، بس صرف اتنا کہیں گے استواء کما یلیق بشانہ، ایسا استوا جیسا اللہ کی شایع نشان ہے۔ پھر چاند و سورج کو مسخر کیا، تمہارے کام میں لگا دیا، یہ سب ہی چلے جا رہے ہیں۔ سورج کا چکر 365 دنوں میں پورا ہو رہا ہے، چاند کا 28 دنوں میں پورا ہو رہا ہے۔ یہ سب نظام کائنات چل رہا ہے اور اس میں 1 سیکنڈ کی تقدیم و تاخیر کبھی نہیں ہوتی۔ یہ معاملات کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ انسانوں کی تدبیریں عارضی ہوتی ہیں، حقیقی تدبیر، حقیقی مدبر تو اللہ کی ذات ہے۔ یفصل الآیات، تمہارے سامنے یہ مضامین دوہرا کر تفصیل کے ساتھ بار بار کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ تاکہ تم قیامت پر یقین کر لو اور پھر قیامت کی تیاری کر لو۔ فإن الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت وهو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسی وانہارا، وہی وہ اللہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وجعل فیہا رواسی وانہارا، اور پھر زمین میں پہاڑ گاڑے اور نہریں اور دریا بہا دیے۔ ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل میں اللہ تعالیٰ نے 2 جوڑ بنائے۔ جعل فیہا الزوجین اثنین یغشی اللیل النہار، وہی وہ اللہ ہے جو رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن کے ذریعے سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ غور و فکر کرتے ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں کچھ متصل ٹکڑے ہیں۔ وجنات من اعناب، اور انگور کے باغات ہیں۔ وزرع،
کھیتیاں ہیں، ونخیل کھجور ہیں، سنوان دوہرے تنے والے، وغیر السنوان اکہرے تنے والے، دو شاخہ ایک شاخہ، جن کی جڑیں نیچے سے ایک ہیں اور جن کی جڑیں اوپر جا کر الگ الگ ہو جاتی، جن کے اوپر جا کر الگ الگ شاخیں ہو جاتی ہیں، وغیر سنوانی یسقا بماء واحد، حالانکہ انہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، ونفضل بعضها على بعض في الاكل، اور ہم ان پھلوں کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں، فی الاکل ذائقے میں، عمدہ بناتے ہیں بعض کو بعض کے مقابلے میں ذائقے میں، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل رکھتے ہیں۔ یہ نظام ہستی، نظام کائنات چلانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ زمین کو پھیلایا، اگر یہ صرف پہاڑوں کی طرح ہوتی اور زمین سکڑی ہوئی ہوتی، نہ اس میں کھیتی باڑی ہو سکتی تھی، اور نہیں اگر یہ گول ہوتی کسی انڈے کی طرح، یعنی گول سے مراد بہت ہی مختصر ہوتی اور صرف پہاڑی پہاڑ ہوتے اور یہ پلین نہ ہوتی، تو انسانوں کے لیے اس میں چلنا، انسانوں کے لیے اس میں کھیتی کرنا مشکل اور دشوار ہوتا۔ پھر اللہ نے پہاڑ بنائے کئی لا تمید بہم، تاکہ یہ زمین انسانوں کو لے کر ڈگمگائے نہیں۔ پھر اللہ نے اس زمین کے اندر پائپوں کا حیرت انگیز ایک سسٹم بچھایا، وہ چشموں کی صورت میں اور ندی نالوں کی صورت میں، اور ٹینکی بنائی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، جہاں پر انسانوں کا پانی ذخیرہ رہتا پہاڑوں پر برف کی شکل میں۔ پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پائپوں کا سسٹم بنایا، جس کو بالفاظ دیگر آپ ندی نالوں کے ذریعے سے یا چشموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر یہ نظام اللہ تعالیٰ کا چلتا رہا، یہ پانی لایا اور زمین نے اس کو اپنے اندر جذب کیا۔ پھر اللہ نے مٹی اور پانی کی ملاوٹ سے وہ خاصیت پیدا کی کہ اس سے پھل بھی بننے لگے، فروٹ بھی بننے لگے، اور ایک قسم کے نہیں سینکڑوں قسم کے پھل و فروٹ۔ پھر ذائقوں کے اندر الگ، شکلوں کے اندر الگ، رنگتوں کے اندر الگ، جعل فیہا زوجین اثنین، اور ہر پھل کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو دو جوڑے بنائے۔ اب جوڑوں سے کیا مراد؟ کچھ مفسرین نے کہا اچھا ذائقہ، برا ذائقہ، چھوٹے بڑے، سائز، شکل وغیرہ، لیکن کچھ مفسرین نے کہا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے اندر نر اور مادے کی ایک تفصیل جاری کی ہے، نر اور مادے رکھے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نباتات کے اندر بھی نر اور مادے رکھے ہیں۔ نباتات یعنی جتنے بھی پودے پیدا ہوتے ہیں، کھجور ہوں یا اسی قسم کے پھل فروٹ ہوں کوئی بھی، تو باضابطہ ان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے نر اور مادے رکھے ہیں، اور آج کل جدید سائنس سے یہ چیز ثابت بھی ہو گئی۔ یغشی اللیل النہار، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کو ڈھانپا اللہ تعالیٰ نے دن کے ذریعے سے، یہ نہیں کہ دن کو ڈھانپا رات کے ذریعے سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کے اندر اصل تاریکی ہے، روشنی عارضی ہے۔ اس وقت سائنس کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر 97% صرف ڈارکنیس، تاریکی ہے، صرف 3% کائنات کے اندر روشنی ہے۔ قرآن کریم کی آیت یہ بتا رہی ہے یغشی اللیل النہار، کہ رات کو ڈھانپا اللہ تعالیٰ نے، اس پر دن کا پردہ ڈالا، گویا کہ رات اصلی ہے، یہ اوپر سے چادر ڈالی دن کی، پھر دن کی اس چادر کو ہٹا دیا۔ اس سے بھی قرآن کریم کی صداقت و حقانیت معلوم ہوتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ تعالیٰ انسان کے لیے زمین سے نکلنے والے پودوں کے اندر، وفی الارض قطع متجاورات، زمین کے اندر مختلف قسم کے ٹکڑے ہیں، حصے ہیں، ملے جلے ہوتے ہیں۔ یہ زمین کا ایک حصہ ہے، یہ دوسرا حصہ ہے۔ آپ کشمیر کے اندر ہند بند کو کاشت کیجئے، یہاں پر آپ آم کو کاشت کیجئے، یہاں پر آپ کھجور کو کاشت کیجئے، یہ چیزیں یہاں نہیں اگ سکتی، کیونکہ جغرافیائی لحاظ سے یہاں کی زمین وہ حدت نہیں، وہ ماحول نہیں جو اس کو سہ سکے۔ لیکن آپ سیب کو لے جا کر، اخروٹ کو لے جا کر جموں یا کہیں یو پی کی زمین میں کاشت کیجئے، وہاں یہ چیزیں نہیں اگ سکتی۔ فی الارض قطع متجاورات، ٹکڑے آپس میں ملے جلے ہیں، ایک فصل یہاں پر ہو رہی ہے، ایک فصل یہاں پر نہیں ہو رہی ہے۔ وجنات من عناب، یہ خاصیتیں کس نے رکھی؟ ایک جگہ ایک غذا پیدا ہو رہی ہے، دوسری جگہ کس پیدا نہیں ہو رہی، اللہ ہی نے۔ وجنات من عناب، پھر انگوروں کے باغات، وزرع، کھیتیاں، اور کھیتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حیرت انگیز نظام دیکھیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بیج کو آپ مٹی میں ڈالتے ہیں، کون ہے جو اس بیج کو مٹی کے اندر پھاڑتا ہے؟ کون ہے جس نے اس مٹی کے اندر نمی کو پیدا کیا؟ کون ہے پھر اس کے بعد جو اس بیج کو پھاڑ کر اوپر پودے کی شکل دیتا ہے اور کوپل کی شکل دیتا ہے؟ پھر کون ہے جو اسے تناور درخت بناتا ہے؟ پھر کون ہے جو اس سے پھل کو نکالتا ہے؟ پھر کون ہے جو ان پھلوں کے اندر ذائقے کو پیدا کرتا ہے؟ پھر کون ہے جو ان پھلوں کو پکاتا ہے؟ پھر ان کی شکلوں کو اور رنگتوں کو الگ الگ پیدا بناتا ہے؟ بنانے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ
اللہ کی وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقا، کھیتیاں بنائی، ونخیل اور کھجور بنائے، صنوان وغیر صنوان، درختوں کے اندر بھی دو قسمیں، کچھ ایسے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک ایک شاخ، جیسے آپ یہاں دیکھیں گے ہمارے یہاں دائیں بائیں جو درخت موجود ہیں جن کو ہم لکڑی کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا کھجور کے درخت کو دیکھ لیجئے، صرف ایک شاخ نیچے سے اوپر تک، لیکن کچھ درخت ایسے نیچے سے ایک شاخ لیکن اوپر سے کئی تنے ان میں نکلتے ہیں، جیسا کہ آپ اخروٹ میں دیکھیں گے یا اسی طریقے سے سیب میں دیکھیں گے، وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ، اور حالانکہ انہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھلوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ہماچل کا سیب اس کا ذائقہ الگ، یہاں کا سیب اس کا ذائقہ الگ، وہاں کا آم اس کا ذائقہ الگ، یہاں کا آم اس کا ذائقہ الگ، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا، اور آموں کے اندر بھی 200 قسمیں، سیبوں کے اندر کئی قسمیں، ہر ایک کا ذائقہ الگ، کسی کے اندر مٹھاس زیادہ، کسی کے اندر کھٹاس کی تھوڑی سی آمیزش، تاکہ لطف الگ الگ ہو، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور عمدہ بناتے ہیں ہم ان پھلوں کو بعض میں سے بعض کے مقابلے میں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں نشانیاں ہیں لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو عقل رکھنے والے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یہاں سے آگے کفار کی 3 چیزیں جو ان کے لیے حق کی راہ میں رکاوٹ بنتی تھی اور جس کی بنیاد پر وہ گمراہی پر ڈٹے ہوئے تھے، قرآن کریم ان 3 چیزوں کا تذکرہ کرے گا۔ پہلی چیز یہاں پر وَإِن تَعْجَبْ، دوسری وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور تیسری اگلے صفحات پر آئے گی، وہاں پر اس کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی چیز وہ یہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہاتھ کے اندر ایک پرانی ہڈی لیتے ہوئے، اور اس کو پھر یوں ہاتھ سے اس طریقے سے اس کو کیا، اور جب اس کا چورا چورا ہو گیا کہنے لگا کیا من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ سڑ گل گئی ہوں اور ختم ہو گئی ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تعجب کی یہ بات نہیں کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ماڈل موجود نہیں تھا، اللہ نے بغیر کسی ماڈل کے پوری کائنات کو بنایا، تو جس نے پہلی بار پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے۔ تعجب کی بات تمہارا اس جملے کو زبان پر لانا ہے کہ تم یہ کہتے کیسے ہو۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر آپ کو تعجب ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تعجب کے قابل تو ان کی یہ بات ہے، أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، واولئک الاغلال فی اعناقہم، یہی وہ لوگ جن کے گردنوں میں طوق ہوگا، واولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ ہیں جو دوزخی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، سدا اس میں پڑے رہیں گے۔ ویستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ، وہ آپ سے تقاضا اور مطالبہ کرتے ہیں مصائب کا، مصیبتوں کا، قبل الحسنۃ، عافیت سے قبل، یعنی اللہ نے عافیتوں سے نواز رکھا ہے لیکن نہیں، یہ آپ سے مصیبتوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، یا یقولون متی ھذا الوعد، کب آئے گی قیامت، وقد خلت من قبلہم المثلات، یہ عذاب کے مطالبے کر رہے ہیں حالانکہ ان سے پہلے عذاب کے کئی واقعات گزر چکے ہیں جو ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ وان ربک لذو مغفرۃ للناس، اور آپ کا رب لوگوں کو بخشنے والا ہے ان کے ظلم کے باوجود۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، آپ کا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جس عذاب کے بارے میں تم جلدی مچا رہے ہو، تو عذاب کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں جلدی مچائے؟ کوئی نعمت تو نہیں، کوئی دولت تو نہیں جس کے بارے میں جلدی مچائی جائے؟ اس کا جواب یہ قرآن کریم میں دیگر جگہوں پر یہ دیا گیا ہے کہ عذاب کیوں نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ کا ایک دستور ہے کہ اللہ فوراً کسی قوم پر عذاب نہیں اتارتے، اس کو ڈھیل دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے، سوچ کیجئے، غور لیجئے، 50 سال 60 سال، نہیں مانتے ہو 10 سال 20 سال، نہیں مانتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری جاتی اس پیغمبر پر کوئی نشانی اس کے رب کی جانب سے۔ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قوم ہاد، بلا شبہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قوم ہاد، اور ہر قوم کا کوئی نہ کوئی رہبر و رہنما آیا ہے۔ یہ راہ حق کے اندر ان کے لیے ایک اور رکاوٹ، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، جن نشانیوں کا، جن معجزات کا ہم تقاضا اور مطالبہ کر رہے ہیں، وہ نشانیاں اور وہ معجزات یہ پیغمبر کیوں ظاہر نہیں کر رہا ہے؟ ابھی قرآن کے اندر آگے آئے گا، ابو جہل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عبداللہ ابن امیہ مکہ کے پہاڑوں کو یہاں سے
ہٹا لیا جائے، یہاں پر دریا اور چشمے بہا دیے جائیں اور اسی پر اکتفا نہ کیا جائے، ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کیا جائے۔ اس قسم کے معجزات کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اگر مردوں کو زندہ کیا، آپ بھی ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر ہواؤں کو مسخر کیا، وہ کیا، یہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اگر پہاڑوں کو مسخر کیا گیا، آپ بھی ہمارے لیے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیجئے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ معجزات پورے کر لے جائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس صورت میں ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا، حالانکہ اللہ کو ان کی بقا مقصود ہے، نہ کہ ان کی فنا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کا کوئی رہبر و رہنما ضرور آیا ہے۔ دیکھیے ہاد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان ہو یا برما ہو یا یورپ ہو یا عرب ہو، دنیا کے ہر خطے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغمبر یا پیغمبروں کے نائبین ضرور آئے ہیں، یا تو پیغمبر یا پیغمبروں کے نائبین ضرور آئے ہیں جنہوں نے لوگوں کو دین حق کی دعوت دی ہے، جیسے کہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ اللہ ہی جانتا ہے ما تحمل كل انثى، کیا ہے ہر عورت کے حمل میں، وما تغیض الارحام، اللہ ہی جانتے ہیں کہ رحم میں جو کچھ کمی اور بیشی ہوتی ہے، یعنی مادر رحم کے اندر بچے کا ویٹ بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، اس کے اعضاء ناقص پیدا ہو رہے ہیں یا کامل پیدا ہو رہے ہیں، اس کی ایج کتنی ہوگی، اس کی قسمت کیسی ہوگی، اس کا رزق کیا ہوگا، وہ سعید ہوگا یا بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا، یہ ساری چیزیں جاننے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کا علم انڈائریکٹلی ہے، اللہ کا علم ڈائریکٹلی ہے، ٹھیک، یعنی الٹرا ساؤنڈ بل واسطہ آپ معلوم کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا واسطہ بچے کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے آپ ایک خاص سٹیج کے بعد جان سکتے ہیں کہ یہ بچہ نر ہوگا یا مادہ ہوگا، مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، لیکن اللہ اس سے پہلے جانتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے صرف آپ اس کی جنس کی تعین کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے آپ ایک محدود چیز کو معلوم کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ اس کی تقدیر کو، اس کے مستقبل کو، اس کی عمر کو اور اس کے سعید و بدبخت ہونے کو اور اسی طریقے سے اس کی ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقرر اندازے کے مطابق ہے۔ عالم الغیب، وہی دیکھیں مقدار کے مطابق ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بچے کا ویٹ 6 کلو ہو جائے ماں کے پیٹ کے اندر یا 10 کلو ہو جائے، اگر ایسا ہو جائے تو پھر دنیا میں کوئی عورت نہیں رہ پائے گی، اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ بچے کا ویٹ جو صرف ½ kg رہ جائے تو دنیا کے اندر آئے گا تو وہ جی نہیں پائے گا۔ یہ جو 2 سے لے کر 5 کلو کے درمیان یا 4 کلو کے درمیان بچے کا ویٹ رہتا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، یہ کس نے نظام بنایا؟ اللہ ہی تو یہ نظام بنانے والے ہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہی اللہ غیب کو جاننے والا، حاضر کو جاننے والا، ان چیزوں کو جاننے والا جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں اور ان چیزوں کو بھی جاننے والا جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ الکبیر، اللہ ہے وہ، المتعال، بلند مرتبے والا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، برابر ہے تم میں سے کوئی شخص بات کو چھپا کے کرے، ومن جہر به یا زور سے کرے، ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، رات میں چھپا ہوا ہو یا دن میں چل پھر رہا ہو، اللہ سب کو جانتے ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ہر شخص کے لیے باری باری آنے والے فرشتے مقرر ہیں۔ یحفظونہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ نہیں بدلتے ہیں کسی بھی قوم کی حالت کو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ خود وہ اپنی حالت کو نہ بدل دیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ کسی قوم کے بدحالی چاہتے ہیں، فلا مرد لہ، تو وہ ٹل نہیں سکتی، وما لهم من دونہ من وال، اور نہیں ہے اس بندے کا کوئی اللہ کو چھوڑ کر مددگار۔ یہاں پر اس مضمون کے اندر اللہ بندے کی ہر کیفیت سے آگاہ ہے۔ یہ تو ابتداءً، خواہ انسان دن میں ہو یا رات میں ہو، انسان اعلانیہ بات کرے یا چھپ کر بات کرے، ہر کنڈیشن سے اللہ تعالیٰ آگے۔ لہو معقبات من بین یدیہ سے ایک مضمون، وہ کیا کہ جس طریقے سے کچھ فرشتے تمہارے لیے مقرر ہیں، وہ کیا کرتے ہیں فرشتے کہ فرشتے کرامن کاتبین تمہارے اچھے اور برے اعمال لکھتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دائیں بائیں آگے پیچھے متعین کر رکھے ہیں، جو حوادثات، مصائب، پریشانیوں سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔
حوادثات، مصیبتوں اور پریشانیوں سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ، ان کو معقبات کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کی ڈیوٹی اور ان کی باری تبدیل ہوتی رہتی. صبح کے فرشتے عصر کے وقت تک چلے جاتے ہیں اور جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ صبح کے وقت واپس چلے جاتے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ، یہ انسان کی حفاظت پر متعین تاکہ انسان کو موت نہ آ جائے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ جب کسی قوم کی کنڈیشن اچھی بناتے ہیں، حالت بہتر بناتے ہیں، خواہ دولت سے نوازے، علم سے نوازے، شہرت سے نوازے، عافیت سے نوازے، عزت سے نوازے، اللہ اپنی دی ہوئی نعمت کو تب تک نہیں چھینتے جب تک کہ انسان خود ہی اپنے آپ کو اس بدحالی کے اندر نہ گرا دے، اس دلدل کے اندر نہ دھسا دے. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ اللہ تب تک کسی قوم کی اچھی کنڈیشن کو، اچھی حالت کو نہیں چھینتے جب تک کہ انسان خود ہی اپنے آپ کو اس بدحالی کے دلدل میں نہ دھسا دے. یہ اس آیت کا صحیح مفہوم ہے. اور ایک وہ دوسرا مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت بدلنے کا. وہ بھی ایک مفہوم ہے، لیکن آیت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے اگر تم کو عزت سے نوازا، دولت سے نوازا، عافیت سے نوازا، کسی بھی اچھی نعمت سے نوازا، تو اللہ اپنی نعمت کو نہیں چھینتے ہیں جب تک کہ بندہ ہی اپنے آپ کو اس لائق نہ بنا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے اس کی نعمت کو چھین لے. وہ دوسرا مفہوم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا، وہ بھی ٹھیک ہے. کیوں؟ قرآن کریم میں اس جیسی بھی ایک آیت آئی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنی کنڈیشن، حالت کو بہتر بنانے کی، تو ہم بھی اس کی حالت کو بہتر بنا دیتے ہیں. لیکن جو قومیں اپنی حالت کو، جو افراد اپنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ چن آسمن فرد دیون کیے تھی. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کو چاہتے ہیں، بدحالی کو چاہتے ہیں، پھر کوئی اسے ٹال نہیں سکتا اور نہیں ہے ان کا کوئی مددگار اللہ کو چھوڑ کر. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، وہی وہ اللہ ہے جو تم کو بجلیاں دکھلاتا ہے، خوفاً ڈرانے کی غرض سے، وطمعاً امید کی غرض سے، وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی اللہ ہے جو بلند کرتا ہے بھاری بھرکم بادلوں کو. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر کشش ہے، اوپر سے آپ کسی بھی چیز کو ڈالیں، پتھر کو، وہ زمین کی طرف آ جائے گی، کوئی بھی بھاری چیز. لیکن ان بادلوں کے اندر کیا ایسی خاصیت ہے کہ کروڑوں ٹن پانی اوپر فضا کے اندر گردش کر رہا ہے لیکن نیچے نہیں آتا ہے؟ کون ہے یہ نظام بنانے والا؟ اللہ ہی ہے جس نے بادلوں کو، ہواؤں کو پیٹھ پر سوار کیا اور پھر یہ بادل وہیں پر برستے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ برساتے ہیں. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہی بلند کرتا ہے بھاری بھرکم بادلوں کو. اللہ تعالیٰ بجلیاں دکھلاتا ہے. بجلیاں، کبھی انسان ڈرتا ہے کہ میرے اوپر نہ گر جائے اور مجھ کو بھسم نہ کر دے، خوفاً وطمعاً، اس کے بعد بارش ہوگی، امید ہے، آرزو ہے، تمنائیں ہیں. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، بجلی کی کڑک بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے. والملائکۃ، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و حمد بیان کرتے ہیں. من خیفتہ، اللہ کے ڈر سے. ویرسل الصواعق، وہی اللہ ہے جو بجلیوں کو بھیجتا ہے. فیصیب بہا من یشاء، گرا دیتے ہیں اللہ ان بجلیوں کو جس پر چاہتے ہیں. وہم یجادلون فی اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. وہو شدید المحال، اللہ زبردست تدبیر والے ہیں. آپ کو بظاہر بجلی کی کڑک یا آسمان کی گرج، یتھان کاشر پر گگڑائے، ٹھیک شا تو شو باسن یہ خبر کیا آواز. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے. لیکن یہ الگ بات ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں مگر ہر چیز اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ سوال دیگر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کو نہیں سمجھتے ہو. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، وہی اللہ ہے جو بجلیوں کو بھیجتا ہے. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاء، پھر جس پر چاہتے ہیں ان بجلیوں کو گرا دیتے ہیں. یہ لوگ اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑتے ہیں. یہ جو ساری صفات آپ وہاں سے یہاں تک پڑھ رہے ہیں، خواہ وہ نباتات کے متعلق ہوں، جمادات کے متعلق ہوں، آسمانوں کو اونچا کرنے والا اللہ، عرش پر مستوی ہونے والا اللہ، چاند و سورج کو مسخر کرنے والا اللہ، زمین کو پھیلا کر
پھیلانے والا اللہ، پہاڑوں کو بنانے والا اللہ، دریاؤں ندی نالوں کو بنانے والا اللہ، اور پھر اس کے بعد زمین سے نکالنے والے پود، باغات، کھجور، انگور، دوہرے اکہرے تنے والے درخت، یہ سارا نظام بنانے والا اللہ، انسان کو ماں کے پیٹ میں پیدا کرنے والا اللہ، غیب اور حاضر کو جاننے والا اللہ، تم کچھ بھی کرو ہر چیز سے آگاہ اللہ، تمہارے لیے حفاظتی سسٹم فرشتوں کا متعین کرنے والا اللہ، تمہاری اچھی اور بری حالت لانے والا اللہ، بجلیوں کو گرجانے والا اللہ، اور بجلیوں کے ذریعے سے آفت اور رحمت لانے والا اللہ، بھاری بادلوں کو چلانے والا اللہ، اور پھر ان کے ذریعے سے کڑک اور گرج بنانے والا اللہ، یہ سارا نظام بنانے والا اللہ، تو تم جھگڑتے کیوں ہو اللہ کے بارے میں کہ اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ کڑ چھونا وہ شدید المحال، اللہ زبردست تدبیر والے ہیں، لہو دعوت الحق، جب یہ نظام کائنات سارا اللہ نے بنایا تو پکارنا اسی کو حق بنتا ہے، عبادت اسی کے لیے حق بنتی ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت سراسر ظلم، زیادتی اور ناانصافی ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، اور جنہیں یہ پکارتے ہیں خدا کو چھوڑ کر، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ نہیں سنتے ہیں ان کی کسی بھی چیز کو، یعنی معبودان باطلہ، بت وغیرہ، الا کباسط کفیہ، ان کی تو بس صرف ایک مثال دی جا سکتی ہے، الا مگر وہ ایسے ہی کباسط کفیہ، جیسے کسی نے اپنی ہتھیلیاں پھیلائی ہوں الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی خود اس کے منہ تک آ پہنچے، وما ہوا ببالغہ، اور وہ پانی کبھی بھی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے خود ہی، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعائیں، کافروں کا مانگنا تو صرف اکارت اور ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے، کنواں او وہاں ہے، پانی وہ یہاں سے بولتا پانی آجا آجا آجا، پانی تو کبھی اس کے پاس چل کے نہیں آ سکتا ہے، تمہیں تو پانی کے پاس چل کے جانا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں، جس طریقے سے پانی اختیار نہیں رکھتا حرکت کرنے پر، ایسے تمہارے معبودان باطلہ اختیار نہیں رکھتے ہیں کسی کو بھی نفع و نقصان پہنچانے پر، تمہارا ان معبودان باطلہ کو پکارنا بالکل فضول ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اللہ ہی کی اطاعت کرتے ہیں وہ تمام تر مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، طوعا وکرہا، خواہی نہ خواہی، وظلالہم، اور ان کے سائے بھی، بالغدو والآصال، صبح و شام۔ سجدہ یا تو حقیقی معنی میں ہے، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ جیسے سجدہ انسان کرتا ہے ایسے سجدہ درخت بھی کرنا چاہیے، پہاڑ بھی کرنا چاہیے، سورج بھی کرنا چاہیے، یا ان کی ہر مخلوق کے سجدے کی کیفیت اور کنڈیشن الگ الگ ہے، ہر مخلوق کے سجدے کی کیفیت اور کنڈیشن الگ الگ ہے، کوئی کھڑے کھڑے سجدہ کر رہا ہے، کوئی بیٹھے بیٹھے سجدہ کر رہا ہے، کوئی لیٹے لیٹے سجدہ کر رہا ہے، کوئی ماتھے کو زمین پر رکھ کر سجدہ کر رہا ہے جیسے کہ انسان کرتا ہے۔ یا مفہوم یہ ہے کہ تمام تر مخلوقات جتنی زمین و آسمان میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرتے ہیں، اس صورت میں سجدے سے مراد یہ لیں گے کہ سبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر بسجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار ہیں، خواہ وہ سائے ہوں خواہ وہ اصل اشیاء ہوں، بالغدو والآصال، صبح و شام۔ قل من رب، آپ دیکھیں نا سایوں کو، صبح ان کا سجدہ مغرب کی طرف ہو رہا ہے، شام کو ان کا سجدہ مشرق کی طرف ہو رہا ہے۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کون ہے آسمانوں کا رب، کون ہے زمین کا رب، قل اللہ، پھر خود ہی جواب دیجئے کہ اللہ۔ قل افاتخذتم، جب آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا اللہ تو عبادت کے لائق بھی تو وہی اللہ، کیا ہو گیا تمہیں؟ قل، آپ کہہ دیجئے افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم نے بنائے اللہ کو چھوڑ کر کارساز دوست، اللہ کو چھوڑ کر بنائے تم نے مددگار معبود، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، نہیں وہ مالک ہیں اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، آپ کہہ دیجئے اندھا اور دیکھنے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسے ہی اللہ اور جو تمہارے خود ساختہ معبود ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا تاریکیاں اور روشنی یکساں ہو سکتی ہیں، برابر ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ایسے اللہ اور تمہارے وہ بے جان معبود برابر نہیں ہو سکتے۔ ام جعلوا للہ شرکا، یا انہوں نے بنائے اللہ تعالیٰ کے کچھ شریک، خلقوا کخلقہ، ان شریکوں نے اللہ کی مخلوق جیسی کوئی مخلوق پیدا کی ہو، فتشابہ الخلق علیہم، پھر وہ مخلوق ان پر متشابہ ہو گئے، یعنی جن مخلوقوں کو تم خدا کو چھوڑ کر معبود بناتے ہو، جن بتوں کو، کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے بھی کچھ چیزوں کو کریٹ کیا ہو، پیدا کیا ہو، جیسے کہ اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اب دو قسم کی مخلوقیں ہو گئی، ایک وہ مخلوق جو تمہارے معبودوں نے بنائی، ایک وہ مخلوق جو اللہ نے بنائی۔ اب تم کو پتہ ہی نہیں چلتا بھئی ہمارا خالق یہ ہے یا یہ ہے،
ایسا ہے کہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں. کیوں؟ بنانے والا پوری کائنات کی ہر شے اور ذرے کو، ایٹم سے لے کر پہاڑوں اور آسمانوں اور ستاروں اور سیاروں تک، اور صرف اللہ کی ذات ہے. جب خالق ایک ہے تو معبود بھی ایک ہوگا، جب خالق دو نہیں تو معبود دو نہیں ہو سکتے ہیں. قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. وَهُوَ الْوَاحِدُ، وہی اللہ یکتا ہے، القہار غالب ہے. أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس اللہ نے آسمان سے پانی کو اتارا. فَصَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا، آسمان سے پانی کو اتارا. فصالت اودیتم بقدرها، پھر نالے بہ پڑے. بقدرها، اپنی وسعت کے مطابق. فاحتمل السیل الزبد الرابیہ، پھر ان نالوں نے خس و خاشاک کو اوپر لایا. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور جن چیزوں کو وہ تپاتے ہیں آگ میں زیور بنانے کی غرض سے یا دیگر سامان بنانے کی غرض سے. زبد مثل، اس میں بھی جھاگ ہے اسی جیسی. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طریقے سے اللہ حق اور باطل کی مثالیں بیان کرتا ہے. فاما الزبد فیذهب جفاء، رہا جھاؤ تو وہ خشک ہو جاتا ہے. واما ما ينفع الناس، رہی وہ چیزیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں تو وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہیں. کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طریقے سے اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک دستور بنایا. دنیا میں جو قومیں نافع ہوں گی وہ باقی رہیں گی، جو قومیں نافع نہیں ہوں گی وہ فنا ہو جائیں گی. جو چیزیں فائدہ مند ہوں گی، لوگوں کو فائدہ دینے والی، وہ بچی رہیں گی، اور جو چیزیں فائدہ دینے والی نہیں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی. یہاں اللہ نے مثال سے بتایا کہ دیکھیے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو برساتے ہیں، پھر پانی کے ذریعے سے نالے چلتے ہیں، وادیاں چلتی ہیں اور ندی نالے چلتے ہیں. بقدرها فاحتمل السیل الزبد الرابیہ، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سیلاب جو چلتا ہے وہ اپنے اوپر زبدن خس و خاشاک کو اٹھا کے لاتا ہے، اور یعنی جو گند ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اور جو اچھائی ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے. اور اسی طریقے سے جب تم زیور بناتے ہو یا کوئی بھی سامان آگ کے اندر تپا کے بناتے ہو، او متاعن زبد مثل، اس کے اندر بھی جھاگ اسی جیسا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ او متاعن زبد مثل، جب آگ میں آپ اس کو ڈالتے ہیں تو جو گند ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے، اچھائی باقی رہتی ہے. اللہ کا نظام ہے، کائنات کے اندر جو چیز نافع ہوگی، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی، وہ باقی رہے گی، اور جو چیز نافع نہیں ہوگی، فائدہ پہنچانے والی نہیں ہوگی، وہ باقی نہیں رہے گی. امت مسلمہ کو دیکھ لیجئے، جب تک امت دنیا کو فائدہ پہنچاتی رہی، اللہ نے اس امت کو عروج سے نوازا. لیکن جب اس امت نے اپنے اس فریضے کو بھلا دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کو، وہ عیش و عشرت کے اندر غرق ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے اس کائنات سے مسلمانوں کے اقتدار کو ختم کر دیا، عروج کو زوال سے بدل دیا. آج یورپین اقوام خواہ وہ کتنی ہی گئی گزری کیوں نہ ہو اخلاق کے لحاظ سے، لیکن مادی لحاظ سے انسانیت کے لیے نافع ہیں، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے نافع ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو باقی رکھا، ان کو عروج سے نوازا. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو نافع ہوں گی وہ زمین میں باقی رہیں گی. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جن لوگوں نے اللہ کی بات مانی، اپنے رب کی بات مانی، ان کے لیے بھلائی ہے. وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، اور جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانیں گے، لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر ان کے پاس ہوں وہ ساری چیزیں جتنی بھی زمین میں ہیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جیسی اتنی چیزیں اور، لَفْتَدَوْا بِهِ، تو وہ ان چیزوں کو دے کر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہیں گے. أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ، یہی وہ لوگ جن کے لیے برا حساب ہے. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، ایک اور دستور آیا. وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، دیکھیں بھلائی اور اچھائی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، جو اللہ کے مان کر نہیں چلیں گے ان کا انجام یہ ہوگا کل قیامت کے دن اگر وہ سارے خزانوں کو دے کر بھی اگر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیں گے تو نہیں بچا پائیں گے. وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کے لیے بدترین حساب ہوگا، دوزخ کا ٹھکانہ ہوگا. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور انتہائی بدترین ٹھکانہ ہے.
یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کی 10 صفات کو بیان کریں گے، تقریباً 9 یا 10 صفات کو. دیکھیے، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، بھلا جو شخص جانتا ہو کہ جو کچھ اتارا گیا آپ کی جانب، آپ کے رب کی جانب سے وہ حق ہے، کیا وہ اندھے کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت حاصل کریں گے. الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. ولا ینقضون المیثاق، اور وعدوں کو نہیں توڑتے ہیں. پہلی صفت، عقل والے کون ہیں، دانا کون ہیں، سمجھدار کون ہیں؟ فرمایا پہلی صفت جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. کون سا وعدہ؟ ایک وہ وعدہ جو اہل الست میں کیا تھا کہ خدایا صرف تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ کو چھوڑ کر کسی اور کو عبادت نہیں کریں گے. کون سا وعدہ؟ وہ وعدہ جو انسان ایمان لاتے وقت یا زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے کہ خدایا ساری زندگی صرف تیری ہی عبادت کریں گے. حلف اٹھاتا ہے انسان کہ ساری زندگی تیرا وفادار بن کے رہوں گا، بے وفا نہیں بنوں گا. الذین یوفون بعہد اللہ، اس وعدے کو پورا کرتے ہیں. ولا ینقضون المیثاق، اور اس وعدے کو نہیں توڑتے ہیں. والذین یصلون، یعنی حقوق اللہ کو پورا کرتے ہیں. بعض مفسرین نے کہا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، دوسری صفت ان کی جو جوڑتے ہیں ان چیزوں کو جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. ما امر اللہ بہ ان یوصل، صلہ رحمی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ حکم دیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، دیگر بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وہ ان رشتوں کو جوڑتے ہیں. لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. صفت نمبر 3، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور انہیں برے حساب کا ڈر رہتا ہے، یعنی قیامت کے دن کا. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو ثابت قدم رہتے ہیں ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی خوشنودگی کے خاطر، اپنے رب کی رضا جوئی کے خاطر. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ صفت نمبر 4 آئی. ابتغاء وجہ ربہم، دین پر ڈٹے رہتے ہیں، وہ مصائب پر صبر کرتے ہیں، طاعت پر جمے رہتے ہیں، جیسے بھی حالات آئیں وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے. صفت نمبر 5، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں. صفت نمبر 6، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپ چھپ کر بھی. وَعَلَانِيَةً، اور اعلانیہ بھی. اصل صدقہ افضل یہ ہے کہ انسان چھپ چھپ کے کرے، الا یہ کہ کہیں پر ترغیب دینی ہو کسی کو، چونکہ چھپ کر صدقہ دینے میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، صفت نمبر 7، برے برتاؤ کا اچھے برتاؤ کے ذریعے سے مقابلہ کرتے ہیں. بعض مفسرین نے کہا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، کہ برائیوں کے بعد اچھائیاں کرتے ہیں. کیوں اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات اولئک لہم عقبی الدار، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے بہترین انجام ہیں. یہ صفات اپنے اندر 8 صفات پیدا کر لیجئے تو ہم لوگ جنت کے حقدار بن جائیں گے. جنات عدن یدخلونہا، ایسے باغات جو ہمیشہ ہمیش کے ہوں گے، وہ ان میں داخل ہوں گے. انسان نعمتوں سے لطف اندوز ہو، بیوی بچے مصیبتوں میں ہو، ساری نعمتیں کرکری اور بے مزہ ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے پریشان نہ ہوں، صرف تجھے ہی جنت میں داخل نہیں کروں گا. من صلح، جو صالح ہوں ان کی آباء و اجداد میں سے، وازواجہم، ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، ان کی نسل اور ان کے بچوں میں سے، وہ سب کے سب بھی جنت میں تیرے ساتھ داخل ہوں گے. والملائکۃ، اور فرشتے، یدخلون علیہم، آئیں گے ان کے پاس، داخل ہوں گے ان کے پاس ہر دروازے سے. اور زبان پر کیا بول ہوں گے؟ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، بما صبرتم، اس وجہ سے کہ تم نے دنیا میں صبر کیا تھا. فنعم عقبی الدار، کیا ہی بہترین انجام ہے. والذین، یہ ایک جماعت آئی اللہ کے فرما برداروں کی. اس کے مقابلے میں دوسری جماعت جو اللہ کے نافرمان ہیں، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ تر کرنے کے بعد، یعنی حقوق اللہ کو پورا نہیں کرتے، نماز روزہ زکوٰۃ حج ان چیزوں کو انجام نہیں دیتے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ، جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو کاٹ دیتے ہیں، یعنی حقوق العباد کو بھی پورا نہیں کرتے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے برا انجام ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کو پھیلا دیتے ہیں. ویقدر، اور جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کو تنگ کر دیتے ہیں. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیاوی زندگی پر اتراتے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، حالانکہ دنیاوی زندگی کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں محض ایک معمولی سی ساز و سامان کی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں.
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ کیوں نہیں اتاری جاتی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی جانب سے قل ان اللہ یضل من یشاء آپ کہہ دیجئے اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں ویہدی الیہ من اناب اور اللہ ہدایت دیتے ہیں اسے من اناب جو اس کی طرف رجوع کرے دستور سمجھ میں آ گیا قانون سمجھ میں آ جائے سیذکر من یخشا جس کے اندر طلب ہوگی اللہ اس کو ہدایت دے گا جو اللہ کی طرف ایک قدم بڑھے گا اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھے گا ویہدی الیہ من اناب جو رجوع کرے اس کو ہدایت ملے گی جو رجوع نہیں کرے گا جس کے اندر طلب نہیں ہوگی اس کو ہدایت نہیں ملے گی کون ہے یہ لوگ جنہیں اللہ ہدایت دیتا ہے فرمایا الذین آمنوا جنہوں نے ایمان لایا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ اور ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے الا یاد رکھو کہ اللہ ہی کی یاد اللہ ہی کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں دیکھیں نا اسلام کا حسن آپ کھانا کھائیں تو اللہ کا نام لیجئے آپ مسجد میں داخل ہوں تو اللہ کا نام لیجئے آپ باتھ روم میں جائیں تو اللہ کا نام لیجئے باتھ روم سے نکلیے تو اللہ کا نام لیجئے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وضو کیجئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لیجئے ہر قدم قدم پر سواری پر چڑھیے سبحان الذی سخر لنا اللہ کا نام لیجئے اپنی زندگی کو قصہ مختصر شریعت کے مطابق ڈھال دیجئے سنتوں کے مطابق ڈھال دیجئے خدا کی قسم تطمئن القلوب دلوں کے اندر اطمینان ہوگا اس وقت دنیا کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے دولتوں کی بھرمار نعمتوں کی بھرمار سواریوں کی بھرمار ہر ایک سامان عشرت موجود لیکن سکون نہیں انسانیت ڈپریشن کا شکار کیوں جو بچہ 2 سال کا ہو یا 1 سال کا اسے تم دنیا کے سارے کھلونے لا کر دو اگر اس کو اس کی ماں نہ ملے اس کو سکون نہیں مل سکتا ایک انسان کے لیے اللہ کا تعلق ماں سے ہزاروں گنا زیادہ ضروری ہے جب اللہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندے کو کبھی سکون اور اطمینان نہیں مل سکتا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے طوبی لہم ان کے لیے خوشحالی ہے وحسن مآب اور انہی کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے کذالک ارسلناک فی امت اسی طریقے سے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا فی امت ایک ایسی قوم میں قد خلت من قبلها جس میں اس سے پہلے بہت ساری قومیں گزر چکی ہیں لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک اے پیغمبر آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے تاکہ آپ ان کے سامنے پڑھ پڑھ کر سنائیں وہ قرآن جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا وہم یکفرون بالرحمن ہائے رے ان کی بدنصیبی وہ رحمان کے انکاری ہیں قل هو ربی آپ کہہ دیجئے وہی میرا اللہ ہے لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود بس صرف وہی علیہ توکلت اسی اللہ پر میرا بھروسہ ہے والیہ متاب اور اسی کی طرف مجھے واپس جانا ہے ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال اگر یہ قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلا دیا جاتا او قطعت بہ الارض یا زمین کے ٹکڑے کر دیے جاتے او کلم بہ الموتى یا اس کے ذریعے سے مردے بول پڑتے تب بھی یہ ایمان نہ لاتے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں موجود ہیں ایک خانہ کعبہ کے دوسرے حصے میں کعبے کے پیچھے عبداللہ بن امیہ اور ابو جہل موجود ہیں ابو جہل عبداللہ ابن امیہ کو بھیجتا ہے کہ ان کو بلا کے لاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو مسخر کیا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کیا گیا آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری پوری قوم آپ پر ایمان لائیں تو مکہ کی وادیاں بڑی تنگ ہیں زمین باداری یہاں پر نہیں ہوتی کاشت یہاں پر نہیں ہوتی آپ یہاں سے ان پہاڑوں کو تھوڑا دور دور کر دیجئے اور یہاں پر چونکہ پانی کا سسٹم نہیں ندی اور نالوں کو دریاؤں کو یہاں پر بہا دیجئے خصوصاً ہمارے آبا و اجداد میں سے قصی کو زندہ کیجئے اگر اس نے آپ کی نبوت کی رسالت کی گواہی دی تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے اللہ فرماتے ہیں ان کا کفر اتنا شدید اور سخت ترین ہے اگر ان کے آبا و اجداد کو بھی زندہ کیا جائے اگر مکہ کے پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے اگر یہاں پر ندی اور نالوں کو بہا دیا جائے دریاؤں کو بہا دیا جائے ما آمنوا اذن یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے ولو اننا قرآن کریم کے 8ویں سپارے کی پہلی آیت دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو اتاریں ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتى اور مردے بھی ان سے بات کریں وحشرنا علیہم کل شیء قبولا اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا کر حاضر کر دیں ما کانوا لیؤمنوا یہ کفر کے اندر اتنے سخت ہیں کہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے بل للہ الامر جميعا سارا معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے افلم ییأس الذین آمنوا کیا اہل ایمان مطمئن
مطمئن ہوئے اس بات سے اللہ یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دیتا، یعنی زبردستی، لیکن یہ نظام کائنات اس لیے نہیں، یہ زندگی اور موت کا سسٹم اس لیے بنایا تاکہ اللہ تم کو تمہارے اختیار کے ذریعے سے آزمائے کہ کون تم میں سے ایمان لاتا ہے اور کون تم میں سے ایمان نہیں لاتا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ولا یزال الذین کفروا، اور ان کافروں کو تصیبہم بما صنعوا قاریات او تحل قریبا من دارہم، ان کافروں کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے مسلسل کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے، ان پر یا ان کے گھروں کے قریب مصیبت آتی رہے گی۔ او تحل قریبا من دارہم حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ آ جائے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ وہ اس دور کے کفار ہوں، اس دور کے کفار ہوں، اس دور کے لوگ ہوں یا اس دور کے لوگ ہوں، حوادثات زمانہ واعظ رب ہیں، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم۔ آپ کہیں پر بھی دیکھ لیجئے، زمین پر سیلاب آئیں، زلزلے آئیں، طوفان آئیں، قحط سالی آئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک الارم ہوتا ہے، بندے جاگ جاؤ، کہیں تم میرے غضب و قہر کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اور یہی الارم کفار مکہ کو بھی بدر کے میدان میں تہہ تیگ کر کے دیا گیا، اور یہی الارم کبھی ان کو قحط سالی میں مبتلا کر کے دیا گیا، کبھی دیگر مصیبتوں کے ذریعے سے ان کی حکومتوں گھٹا کر حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آئے گا۔ او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں کے نزدیک جو مصیبتیں آتی ہیں یہ بھی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بما صنعوا ان اللہ لا یخلف المیعاد ولقد استہزئ برسل من قبلک، اور مذاق اڑایا گیا آپ سے پہلے بھی رسولوں کا، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے ڈھیل دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، تو کیسے رہی میری سزا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں بھلا جو ذات ہر شخص کے ہر عمل سے واقف ہے، أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، قائم بمانا واقف کر لیجئے، بما کسبت ان کے اعمال سے، علی کل نفس ہر انسان، بھلا جو ذات ہر شخص کے ہر عمل سے واقف ہے ان کو سزا دیے بغیر چھوڑ دے گی؟ ہرگز نہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، یہ عبارت یہاں پر محذوف نکالے، کیا اللہ ان کو سزا دیے بغیر چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ حالانکہ ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے شریک بنائے۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، آپ کہہ دیجئے تم ان کے نام رکھ لو، ام تنبئونہ، یا تم اللہ کو بتلا رہے ہو ایک ایسی چیز بما لا یعلم فی الارض، جو اللہ جانتا ہی نہیں، یعنی اللہ کو کہہ رہے ہو ہمارا فلاں معبود اس قسم کا حاجت روا، فلاں معبود اس قسم کا حاجت روا، بنانے والا اللہ، تم اللہ ہی کو سکھلا رہے ہو، ام بظاہر من القول، یا محض اوپر سے باتیں بناتے ہو؟ نہیں، ان کی ان ساری کے ساری رسم و رواجوں کی، خود ساختہ عقائد اور نظریات کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں، بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، بلکہ کافروں کے لیے ان کی مغالطہ آمیز باتوں کو خوشنما بنا دیا گیا ہے اور یہ راہ ہدایت سے روک دیے گئے ہیں۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ دنیا میں جو بھی فاسق و فاجر ہوگا، جو بھی شخص کسی گناہ کے اندر ملوث ہوگا، اس کو اپنا گناہ اچھا لگتا ہے، زانی کو زنا اچھا لگے گا، شرابی کو شراب اچھا لگے گا، رشوت خور کو رشوت اچھے لگے گی، کافر کو کفر اچھا لگے گا، بدعتی کو بدعت اچھی لگے گی۔ بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، مغالطہ آمیز باتیں ان فاسق و فاجر اور کافر لوگوں کے لیے اچھی بنا دی جاتی ہیں، اسی لیے تو وہ ہدایت کے راہ کے نزدیک نہیں آتے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر بھی عذاب ہے، ولا عذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب اس سے بڑھ کر ہوگا۔ وما لہم من اللہ من واق، اور نہیں ہوگا کوئی ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں بچانے والا۔ یہ تو نافرمانوں کا ذکر آیا۔ قرآن کا مزاج سمجھ لیجئے، جہاں نافرمانوں کا تذکرہ وہاں فرمانبرداروں کا تذکرہ، جہاں فرمانبرداروں کا تذکرہ وہاں نافرمانوں کا بھی تذکرہ، تاکہ دنیا کے اندر جو مومن و کافر کی دو جماعتیں ہیں ان کے لیے انعامات ہوں یا عذاب ہوں، دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اہل ایمان خوشخبری انہیں ملے گی، اور جو فاسق و فاجر ہوں گے شاید کہ ان میں سے کوئی عبرت حاصل کر لے، نصیحت حاصل کر لے۔ مثل الجنت التی، اس مثال اس جنت کی جس کا خدا ترسوں سے متقیوں سے وعدہ
وعدہ کیا گیا ہے، گناہوں سے بچنے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اکلھا دائم وظلھا، اس کے پھل بلا فانی، اس کے سائے بلا فانی، تلک عقبی الذین اتقوا، یہی ہے انجام ان لوگوں کا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام دوزخ ہوگا، والذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی، یعنی اہل کتاب یہود وغیرہ، یفرحون بما انزل الیک، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوش ہوتے ہیں اس قرآن کی برکت سے جسے آپ کے طرف اتارا گیا، ومن الاحزاب، اور کچھ گروہ ایسے ہیں جو اس کے بعض حصے کے انکاری ہیں، یا یوں کہہ لیجئے والذین آتیناہم الکتاب، ان مسلمانوں کو جو ہم نے کتاب دی، یا اس انسانیت کو جو ہم نے کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک، اہل ایمان قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے مضامین سے، قرآن کی آیتوں سے خوش ہوتے ہیں، ومن الاحزاب، لیکن کچھ گروہ ایسے ہیں من ینکر بعضا، جو قرآن کے بعض چیزوں کا، بعض حصوں کا انکار کر دیتے ہیں، منافقین رہے یا مشرکین، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، مشرکوں کا رویہ اگر صرف اللہ کا ذکر آئے تو ان کے دل بدک جاتے ہیں کہ ہمارے مشرکوں کا، ہمارے معبودوں کا اس میں تذکرہ کیوں نہیں، ہمارے خداؤں کا تذکرہ کیوں نہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے سوا معبودان باطلہ کا تذکرہ آتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، آپ کہہ دیجئے مجھے یہ حکم دیا گیا کہ اللہ ہی کی بندگی کروں، وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ، اللہ ہی کی طرف میں بلاتا ہوں، وَإِلَيْهِ مآب، اللہ ہی کی طرف میری واپسی ہے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طریقے سے اس قرآن کو ہم نے اتارا قول فیصل بنا کر جو کافروں اور مومنوں کے درمیان امتیاز کر دے گا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، وہی آ گئی، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی مددگار اور نہیں کوئی بچانے والا۔ یہ نہ خدائے اللہ کے رسول کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ جو لوگ آج قبروں کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، جو لوگ آج بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جب پیغمبر کو کوئی بچانے والا نہیں تو ان کو کون بچانے والا ہوگا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا، ہم نے ان کی بھی بیویاں بنائی، بچے بھی بنائے۔ وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله، ایک بڑا اعتراض جو سورہ فرقان کے اندر آپ نے پڑھا، ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، اس کے بھی بیویاں بچیاں، یہ نہیں ہونا چاہیے پیغمبر، یہ تو ہمارا ہی جیسا ہے۔ بھائی عقل کے کورو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک نظام بنایا، ایک حاکم ہے، ایک محکوم ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک پیشنٹ ہے، اور ایک دولت مند ہے، ایک غریب ہے، ایک مزدوری پہ رکھنے والا ہے، ایک مزدوری کرنے والا ہے، یعنی اونچ نیچ کا سسٹم زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر بھی کچھ لوگوں کو تمہارا رہبر و رہنما بنایا اور تم کو ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا، تو اس میں خلاف عقل کون سی چیز ہے جس پر تم کو اعتراض ہو رہا ہے؟ یہ تو ہمارا ہی جیسا انسان ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تب بھی بولا کرو ہم علاج نہیں کرائیں گے، ہمارا ہی جیسا انسان ہے۔ آپ کسی دولت مند کے پاس، حاکم کے پاس جاتے ہو تب بھی بولا کرو اس کے پاس نہیں جائیں گے، ہمارا ہی جیسا انسان ہے۔ جب دین کے معاملے میں رہبری حاصل کرنے کا تمہیں کوئی بھی چیز آتی ہے تو تم کیوں کہتے ہو پھر ھذا رجال ونحن رجال، یہ بھی انسان ہم بھی انسان، وہاں پر تمہاری سوچ کیوں متغیر ہو جاتی ہے؟ لکل اجل وما كان لرسول، پیغمبر پر اعتراض کہ معجزات کیوں نہیں لاتے؟ اللہ نے جواب دیا کسی پیغمبر کی اختیار میں ہے ہی نہیں کہ کوئی معجزہ لائے مگر اللہ ہی کی اجازت سے۔ لکل اجل کتاب، ہر زمانے کے لیے کتاب ہوتی ہے۔ پچھلے زمانے کے اندر تورات قابل عمل تھی، آج قرآن کریم قابل عمل ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ مٹا دیتے ہیں جو چاہتے ہیں، ویثبت، اور جن احکامات کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں۔ وعنده ام الکتاب، اللہ ہی کے پاس اصل کتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، اور بھی کچھ تفسیریں ہیں، وقت کی قلت اس کا موقع نہیں دیتی ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو دکھلائیں بعض وہ حصہ جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی عذاب کا کچھ حصہ جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دیں، آپ کا کام تو اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیجئے، کچھ قومیں ایسی تھیں
جن پر آپ کی زندگی، جو آپ کی زندگی کے اندر مفتوح ہو گئیں، مثلا عرب کو دیکھ لیجئے، یمن کو دیکھ لیجئے، اور کچھ قومیں ایسی تھی جن پر پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آئی، یا جو فتح ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، مثلا ایران اور روم کو دیکھ لیجئے، او نتوفینک فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب اولم یروا، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا، انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم زمین کو ہر طرف سے کم کیے جا رہے ہیں، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ ہی فیصلہ کرتے ہیں، لا معقب لحکمہ، اللہ کے حکم کا کوئی پیچھا کرنے والا نہیں، اللہ کے فیصلے کو کوئی پیچھے نہیں ڈال سکتا، وہو سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ کیا مطلب زمین کو ہر طرف سے گھٹانے کا؟ ایک تو بالکل عام سادہ سا مفہوم، چونکہ قرآن کوئی پیچیدہ اور مغلق کتاب نہیں ہے کہ یہ کفار مکہ اس بات پر غور نہیں کرتے، کل تک ان کی پوری عرب پر حکومت تھی، آج فلاں قبیلے نے ایمان قبول کیا، فلاں مدینے والوں نے ایمان قبول کیا، فلاں قبیلے نے ایمان قبول کیا، ان کی حکومت سکڑتی جا رہی ہے، زمین ان کے لیے سکڑتی جا رہی ہے، تاکہ یہ صرف مکہ تک محدود ہو کے رہ گئے۔ اہل یمن نے ایمان قبول کیا، اہل بحرین نے ایمان قبول کیا، فلاں قبیلے نے ایمان قبول کیا، ان کی زمین سکڑتی جا رہی ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو زمین کے خاتمے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گلیشیئرز پگھل کر جو سمندر ہیں، سمندروں کا جو سطح آب ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمین ڈوبتی جائے گی، گھٹتی جائے گی۔ اب جانتے ہیں کہ انڈونیشیا جو دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک، جہاں 25 کروڑ سے زیادہ مسلم آبادی ہے، وہاں کا دارالحکومت، راجدھانی، کیپٹل، وہ ڈوب رہا ہے، اور ان لوگوں نے نئی راجدھانی بنانی شروع کر دی۔ 2050 تک کہتے ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، اور وہ ڈوبتا جا رہا ہے۔ سونامی کے ذریعے سے دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور بھی مختلف چیزوں سے سطح آب بڑھ رہی ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اور زمین گھٹتی جا رہی ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ کے فیصلے کو کوئی پیچھے نہیں ڈال سکتا، وہو سریع الحساب۔ او وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا وقد مکر الذین من قبلہم، اور سازشیں کی، تدبیریں کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تمام فللہ المکر جمیعا، تمام تدبیریں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر انسان کرتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، کافروں کو بھی جلدی پتہ چل جائے گا، لمن عقبى الدار، آخرت کا بہتر انجام کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ آپ پیغمبر نہیں ہو۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیجئے اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے لحاظ سے۔ جب اللہ میری رسالت کی گواہی دیتا ہے، اللہ میری نبوت کی گواہی دیتا ہے، تو ہی مانتو یا نہ مانتو، میری رسالت و نبوت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اور کون گواہی دیتا ہے؟ ومن عنده علم الکتاب، وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی جو قرآن کریم کے حاملین ہیں، وہ بھی آپ کی رسالت و نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔